ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمدان صاحب اکیلے ہی حسن کے مزے لیے رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا مزہ لینے دیں۔ وہ جو ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، شہریار کی آواز سن کر بے ساختہ پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہمدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زویا اپنے قیامت خیز حسن کے جلوے بکھیرتی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کا یہ ڈر اس کو سب لوگوں میں مزید نمایاں کر رہا تھا۔ جس کی نظر اس کی جانب اٹھتی پلٹنا ہی بھول جاتی۔ شہریار جو کہ کافی دیر سے کھڑا اس لڑکی کا نوخیز حسن دیکھ رہا تھا، بالآخر ہمدان کے پاس پہنچ گیا جو اس کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ حقیقت میں وہ آستین کا سانپ تھا۔ ہمدان اس کی حقیقت سے واقف بھی تھا، مگر جان پوچھ کر خاموش تھا۔ اس لڑکی سے اپنی گندی نظر ہٹا لو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، ہمدان نے صاف الفاظ میں اسے جواب دے دیا، مگر شہریار کہاں باز آنے والا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، صرف اور صرف ایک بار میری اس سے ملاقات کرا دو۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، تمہیں پتا ہے کہ وہ میری سیکٹری ہے اور ایک کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے اس نوکری کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے جاب پر رکھ لیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی معصومیت یا اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا یا پھر کسی اور کو اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے بولا تو شہریار کھل کر مسکرا دیا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کو جا کر دکھانا، میں تمہاری فطرت سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ تم اپنی یونیورسٹی کا زمانہ بھول گئے، مگر مجھے ابھی بھی وہ ہمدان دورانی یاد ہے جو حسین لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کی کوئی بھی لڑکی خوبصورت تم نے نہیں چھوڑی تھی، ہر لڑکی کو تم اپنے فلیٹ میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنی رنگین زندگی گزارنے کے بعد یوں پاک دامنی کا لبادہ اوڑھنا بھی سراسر ناانصافی ہے، اور وہ بھی اپنے ایک ایسے دوست کے سامنے جو تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہو۔ ہمدان کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس وقت پر پچھتا رہا تھا جب اس نے شہریار سے دوستی کا فیصلہ کیا تھا اور اسے اپنا ایک ایک راز بتا دیا تھا۔ آج وہی دوست بڑی محفل میں اس کے پاس کے لوگوں کا خیال کیے بغیر اس کے سامنے اس کا ماضی کھول رہا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں کوئی تماشا نہ کروں تو یہاں سے چلے جاؤ، ہمدان دورانی نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ شہریار نے اس کی انگلی مضبوطی سے پکڑی اور نیچے کر دی۔ میں تمہارا امپلائی یا تمہارا نوکر نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ مت بھولو کہ میں بزنس میں تمہارا برابر کا شریک ہوں۔ اگر میں آج تمہارے بزنس سے الگ ہو جاؤں تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اپنے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ میں نے سنا ہے آج کل تمہارے پولیس اسٹیشن کے بڑے چکر لگ رہے ہیں، کہیں تمہارا بھرتی ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی عرصے میں تم ساری حقیقت جان لوگے، اس لیے ٹھنڈک رکھو۔ ہمدان دل جلانے والی انداز کی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ شہریار ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہمدان اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ بے چینی سے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک سرسری نظر کونے میں کھڑی زویا پر ڈالی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ مضبوط مردانہ آواز پر وہ سہمی ہوئی لڑکی خوفزدہ ہو کر پلٹی، مگر ہمدان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سے ڈھیلے پڑ گئے، اور اس بات کو ہمدان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہ محسوس کر کے ہمدان کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ میں یہاں پر بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں، کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے وہی بات کر دی۔ جانتی تھی کہ اسے ہمدان کو غصہ آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مس، میں نے آپ کو اپنی بزنس کی نوعیت کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ اگر آپ یہ سب کچھ کیری نہیں کر سکتی اور آپ کو میرے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے تو آپ مہربانی کر کے پیچھے ہٹ جائیں، اپنا اور میرا ٹائم برباد مت کریں۔ دیکھیں ہمدان صاحب، میں اب مزید یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی،
میرے لیے یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ فوراً سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بے وقوف لڑکی نہیں جانتی تھی یہاں پر میڈیا ٹیم بھی موجود ہے اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو یقیناً یہی اندازہ لگاتے کہ ہمدان اسے پریشان کر رہا ہے۔ اپنے آنسو فوراً صاف کرو، یہ کیا چھوٹے بچوں والی حرکت ہے؟ اور جہاں تک تمہاری نوکری کا سوال ہے تو اب تم اس وقت تک اس آفس کو نہیں چھوڑ سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تم بھول رہی ہو کہ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ بم تھا جو اس حسینہ کے سر پر گرا تھا۔ بے یقینی سے اپنے پہلو میں کھڑے وہ اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کون سے کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تھا۔ ایک ہی سانس میں اس نے ڈھیر ساری باتیں کہہ ڈالی، مگر مخالف سمت میں کھڑے ہمدان صاحب کو اب کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ خود بھی انجوائے کرو اور مجھے بھی انجوائے کرنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا اور پھر کل سے تمہاری نئی روٹین بھی تمہیں بتا دوں گا۔ اس نے پاس سے گزرے ویٹر کی ٹرے سے 2 گلاس اٹھائے، ایک سامنے کھڑی زویا کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود لبوں سے لگا لیا۔ ماریا کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جو اس وقت بلیک بولڈ ڈریس میں اپنا جسم سب کو دکھا کر بہت غرور محسوس کر رہی تھی۔ ہمدان دل ہی دل میں کوسا، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجاتے اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے گلے ملا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا نے بے ساختہ معصومیت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ یہ انسان میرے سامنے کتنا نیک بنتا ہے، اور اس کی اصلیت دیکھو، اللہ معاف کرے ذرا شرم نہیں ہے۔ شہریار جو کہ اس سے پیچھے ہی کھڑا تھا اس کی باتوں کو بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لڑکی واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ ایکسکیوز می، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اکیلی کھڑی ہیں۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس اجنبی لڑکے کی طرف دیکھا جو کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اسے گھور رہا تھا اور اسی کی نظروں سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اب وہ انسان اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اصل میں ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میری کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ بظاہر بہت ہی دھیمے اور پیار بھرے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی شیطانیت اور حیوانیت بھری ہوئی ہے۔ اصل میں کبھی بھی اس طرح کی پارٹیز میں نہیں گئی۔ زویا حد سے زیادہ سادہ لڑکی تھی۔ وہ کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنا اصل چھپا سکتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد لوگوں کی فیوریٹ بن جاتی اور بہت جلد لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ ارے پھر تو آپ کے لیے اس طرح کی پارٹی میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا۔ آپ یہاں پر کیا کسی فیملی ممبر کے ساتھ آئی ہیں؟ شہریار اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی اور ہمدان کے تعلق سے واقف ہے، اس لیے اس کے خاندان کے متعلق سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں یہاں پر ایک بزنس پارٹی پر آئی ہوں۔ دراصل ہمدان صاحب میرے باس ہیں، آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر شہریار نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا لیے اور مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اسے چپ دیکھ کر زویا کو اچنبھا ہوا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ آپ نے کیا سوچ کر ہمدان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ شاید آپ یہ بات جانتی نہیں ہیں کہ آج سے پہلے ان کے پاس جو بھی سیکٹریز آئی ہیں وہ 1 مہینے سے زیادہ ٹک نہیں سکی، اور شاید آپ اس کی وجہ بھی جانتی ہوں گی۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں، وہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، لیکن آپ کو خبردار کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ بعد میں اگر آپ نے ان سے جا کر یہ بات کر دی۔ شہریار نے بیچ میں ہی بات ادھوری چھوڑ دی اور زویا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس جیسی لڑکیوں کی فطرت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لڑکیوں کے لیے ان کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔
اور اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر ہی وہ کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی، چاہے ان کی کتنی ہی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو، وہ اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالتی۔ دراصل آپ یہ بات نہیں جانتی ہوں گی کہ ہمدان صاحب پر ہراسمنٹ کا کیس تھا۔ دراصل انہوں نے اپنی سابقہ 2 سیکرٹریز کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی، اسی لیے مجھے آپ کو دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی۔ تھوڑی دیر کی اسکرولنگ کے بعد اس نے ایک تصویر زویا کو دکھا دی۔ یہ تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنی ایک سیکرٹری کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ زبردستی گھر لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سیکرٹری بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی۔ زویا غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں اس وجیح انسان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ یہ امیر لوگ فوراً سے ہی اس طرح کے اسکینڈلز کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ جلد دب گیا۔ اب آپ کے لیے میرا ایک مفید مشورہ ہے کہ جلد از جلد اس انسان سے دور ہو جائیں، ورنہ آپ خود کو بھی مشکل میں ڈال دیں گی۔ آپ بہت معصوم ہیں اور اس زمانے کی چالاکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس کارڈ پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کارڈ اس سہمی ہوئی لڑکی کے حوالے کر دیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ زویا نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا جس کی اپنی 2 کمپنیز اس ملک سے باہر بھی آپریٹ کر رہی تھیں۔ اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے ایک نظر ہمدان دہرانی پر ڈالی جو اس وقت ماریا کے ساتھ ہی کھڑا خوشگپیوں میں مصروف تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ اللہ جی، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنے رب سے فریاد کی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے اپنے اللہ کی حدود کو توڑا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نفرت بھری نظر اپنے پتلے سے ریشمی دوپٹے پر ڈالی جو اس کے گلے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا یہ گیٹ اپ اسی لیے بنایا تھا کیونکہ اسے اس جاب کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اس حلیے میں اس پارٹی میں نہ آتی تو اسے جاب سے نکال دیا جاتا، مگر اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہمدان کی اصلیت اس کے سامنے آ چکی تھی۔ پارکنگ ایریا میں جا کر وہ رک گئی کیونکہ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، وہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ غصے میں وہ اپنا پرس بھی اسی پارٹی میں بھول آئی تھی اور اب اسے خود پر ہی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اسے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ کوئی سیٹی کی دھن میں گانا گاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے اس کے بازو کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ مخالف سمت میں کھڑے شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر زور سے اس کی چھاتی پر لگا تھا۔ اسے اپنے سر میں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو دلربا؟ کب سے تمہیں دیکھ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہیں اپنا بنا لوں۔ تو پھر بتاؤ آج کا کیا پلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا ریٹ بھی بتا دو۔ وہ اسے اوباش انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر زویا کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کا معاملہ اس طرح کی صورتحال سے نہیں پڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی اور تیزی سے پیچھے کی جانب ہٹی۔ اس انسان نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ زویا کی اس حرکت سے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اسے اپنی گاڑی میں دھکا دیتا، ہمدان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ خون کا ایک فوارہ اس کی ناک سے نکلا اور وہ درد سے کراہتے زمین پر گر گیا۔ ہمدان نے صرف اسی پر ہی کام ختم نہیں کیا بلکہ وہ اس پر بیٹھ کر اسے مارنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔
वीडियोस बनाई जा रही थी। सब पुरशौक नज़रों से ये तमाशा देख रहे थे, जबकि वो एक कोने में खड़ी खुद को छुपाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई? उसने गुर्राते हुए कहा। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, वो उसी के अंदाज में बोली थी। हमदान उसकी आंखों में मौजूद नफरत को महसूस करके एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक किसी लड़की की आंखों में ऐसी नफरत तो नहीं थी। गाड़ी में बैठो, उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यहां पर तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आई थी तो मेरे साथ वापस जाओगी। ये बात अटल है। जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके करीब से होकर गुजरने ही लगी थी कि हमदान ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। उसने जोया को संभलने का मौका ही नहीं दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला और लाक लगाते दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठ गया। पहले तुम मुझे इन सब का हिसाब दोगी, उसके बाद मैं तुमसे कोई दूसरी बात करूंगा। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी और ना ही अब मैं आपके पास नौकरी करूंगी। मैं आपकी नौकरी को लात मारती हूं। मुझे इस तरह की घटिया नौकरी नहीं करनी जहां पर औरत की इज्जत ही महफूज ना हो। ये कहकर वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। आपको पता है, मैंने हमेशा अपने आप को संभाल कर रखा, कभी किसी गैर मर्द की नज़र अपने वजूद पर पड़ने नहीं दी। बहुत संभल कर कदम रखा ताकि मेरी इज्जत पर कोई आंच ना आए। लेकिन आज आपकी वजह से मैं इतनी मजबूर हो गई कि अपनी हुदूद को भूल गई। ये कहकर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, जबकि वो मुतमईन अंदाज में बैठा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, यूं जैसे उसे इस लड़की के रोने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अगर तुम्हारा रोना धोना कंप्लीट हो गया हो तो ये टिश्यू ले लो और अपनी आंखें साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारा सारा काजल बह गया है। इस वक्त तुम कोई चुड़ैल मालूम हो रही हो। मैं इतना भी बहादुर नहीं हूं कि तुम्हारी इस ड्राउनी शक्ल को बर्दाश्त कर सकूं। वो इस कदर मासूमियत से बोला था कि वो उसके चेहरे को देख कर रह गई। आप अमीर लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? आपके दिलों में रहम क्यों नहीं होता? ये सवाल तुम अमीर लोगों से जाकर करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूं। वो उसी सुकून से बोला। जोया को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे वो किसी दीवार के साथ अपना सर मार रही हो। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है। जब उसने देखा कि वो गाड़ी किसी और रास्ते के जानिब रवां दवा है तो वो जल्दी से बोली, मैंने तुम्हें कहा पहले तुमसे सबका हिसाब लूंगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूंगा। जोया के जहन में शहरियार की बातें घूमने लगी थी। मुझे पता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मैं आपको इन सब की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करके आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और सवालिया नज़रों से जोया की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकतें अब मुकम्मल तौर पर बचकाना हो गई थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मेरे पास मेरी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो तुम्हें इसी सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। तुम तो यूं बातें कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी इज्जत को बेचकर सड़क पर नीलाम कर दिया हो। खुदा का खौफ करो लड़की, मैं क्यों तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालूंगा? मुझे बस तुम पसंद आ गई हो और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उसने इतने नॉर्मल अंदाज में ये बात कही जैसे ये कोई मजाक हो। आपका दिमाग तो नहीं चल गया? काफी देर के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। तुम लड़कियों से निकाह की बात करो तब भी तुम लोगों को मसला होता है। तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करो तब भी तुम लड़कियों को परेशानी होती है। मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कियां किसी एक बात पर एग्री क्यों नहीं कर लेती? मैं जानती हूं कि आप ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए कर रहे हैं। वो जो नॉर्मल अंदाज में गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी की स्पीड एकदम तेज कर दी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सहम गई। ये आप क्या कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। मैं आपको अपने साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी,
اس نے یہ بات کر کے ہمدان دورانی کو مزید غصہ دلا دیا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بنگلے میں لے کر گیا۔ تمہارا دماغ اس طرح سے ٹھکانے نہیں آئے گا۔ اگر مجھے تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھانا ہوتا تو تمہاری جاب کے دوسرے دن ہی اٹھا لیتا، جب تم میرے آفس میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر میں تمہیں اپنے آفس میں لگے کیمروں کی فوٹیج دکھا سکتا ہوں۔ تمہارے پاس آنا تو دور کی بات، میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے بہت سارے دوست وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کا نکاح شروع ہوتا، باہر سے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ یکدم پریشان ہو گئے۔ ہمدان دورانی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے ایک غصے بھری نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی جو اس وقت ڈری سہمی صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ پولیس تمہیں مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پہلے میں تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا۔ پولیس کے ساتھ ساتھ اس کا دوست شہریار بھی بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ ہمدان نے سیٹی کی شیپ میں اپنے ہونٹوں کو گول کیا۔ تو تم ہو اس لڑکی کا دماغ خراب کرنے والے؟ میں بھی سوچوں کہ اس لڑکی میں اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر لو، مگر پھر بھی اس لڑکی کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمدان دورانی کی ہے۔ ہمدان کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، اور جب تک میری نظر اس پر ہے تب تک کسی اور کی نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ اور جہاں تک ان پولیس والوں کا سوال ہے تو مجھے تو پولیس اسٹیشن اب اپنی خالہ جی کا گھر معلوم ہونے لگا ہے۔ ہر ہفتے جاتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس آ جاتا ہوں۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، مگر اس دوران میری امانت کو حفاظت سے اس کے گھر ڈراپ کر دینا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پولیس کے سامنے کر دیے تھے، کیونکہ اس کے خلاف ایک بار پھر سے ہراسمنٹ کا کیس درج کیا گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہریار تیزی سے اس معصوم لڑکی کے پاس گیا اور فکر مندی سے سوال کرنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، اس نے بھولی سی شکل بنا کر کہا۔ شہریار نے اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا پردہ ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا جو وہ اس کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے دل سے زویا کی تعریف کی۔ اگر ہمدان صاحب دوبارہ باہر آ گئے اور انہوں نے پھر سے میرے ساتھ… ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی امی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ امی کے گلے لگ گئی اور پرجوش انداز میں بولی، ابا کے علاج کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے اپنے باس سے ادھار لے لیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں پیسے واپس کر دوں گی۔ ہم کل ہی ابا جان کو اسپتال لے کر جائیں گے۔ دراصل اس چھوٹے سے سفر کے دوران اس نے شہریار کو اپنی مجبوریوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور شہریار نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، مگر شہریار نے یہ کہہ کر اسے پیسے دے دیے کہ جب تمہارے پاس ہوں گے تب تم مجھے واپس کر دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کچھ آدمی بھی اس کے آس پاس حفاظت کے لیے چھوڑ دیے تھے، تاکہ ہمدان دوبارہ سے اس لڑکی کو پریشان نہ کر سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس انسان کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ انڈر ورلڈ ڈان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بلیک میلر بھی ہے۔ زویا خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے اس نے ہمدان کی کمپنی میں جا کر انٹرویو دیا تھا۔ اپنی قابلیت کی بنیاد پر اسے وہاں رکھ لیا گیا، لیکن پھر اس کے حلیے کی بنیاد پر ہمدان نے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے پہلے اس نے اپنا نقاب اتارا تھا اور پھر اپنی چادر بھی خود سے الگ کر دی تھی، کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ہمدان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ اس کا پالا کبھی کسی خوبصورت لڑکی سے نہیں پڑا تھا۔ دراصل یہ وہی لڑکی تھی جس کو پچھلے 3 سالوں سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے وہ دن اچھے سے یاد تھا جب وہ اپنے تایا جان کے گاؤں شکار کے لیے گیا اور ان کے گاؤں میں ان دنوں میلہ چل رہا تھا۔ اسے اس طرح کے تہواروں سے بہت کوفت محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر لوگوں کا رش ہوتا۔ اپنے کزنوں کے کہنے پر وہ زبردستی ان کے ساتھ چلا گیا، مگر وہاں پر جھولوں پر بیٹھنے کے بجائے ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ قریب ہی ایک دکان تھی اور ایک لڑکی دکاندار سے بحث کر رہی تھی۔ شاید وہ وہاں سے کوئی انگوٹھی خرید رہی تھی اور دکاندار اس انگوٹھی کی قیمت زیادہ بتا رہا تھا، جبکہ اس لڑکی نے ایک ہی رٹ لگائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس جانب متوجہ ہو گیا اور پرشوق نظروں سے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگا جس نے فی الحال چادر کی ہوئی تھی، اور اس چادر کے حالے میں اس کا سفید چہرہ کوئی چاند معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنے دل کے اتنے قریب محسوس ہوئی کہ اس کے اندر شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ اس لڑکی سے جا کر بات کرے۔ وہ پہلی ہی نظر میں محبت پر یقین رکھتا تھا اور سوچتا تھا جب بھی اسے کوئی انسان پہلی نظر میں پسند آئے گا وہ فوراً اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا، مگر اسی وقت اس کا کزن اس کی جانب آیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ تب تک وہ لڑکی بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ دوبارہ اس نے زویا کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی، اور پھر 3 سالوں کے بعد وہ اس کمپنی میں اس کی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی۔ ہر روز ہی اس کے دل میں یہ خواہش جاگتی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، مگر ہمدان اس معاملے میں کوتاہی کر رہا تھا کیونکہ فی الحال اس کا ایک بہت بڑی گینگ کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس لڑکی سے اپنی پسند کا اظہار کر کے وہ اسے اپنے دشمنوں کی نظروں کے سامنے لے آئے، کیونکہ اس کا مقصد زویا کی حفاظت کرنا تھا، نہ کہ اسے تکلیف پہنچانا۔ اس رات جب اس آدمی نے زویا کو ہاتھ لگایا تب ہمدان کو لگا کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر ہاتھوں میں دبوچا ہو۔ اتنی تکلیف اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنا اپنے محبوب کو کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھ کر ہوئی۔ اسی وقت اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے نکاح کر لے گا اور اسے اپنی محرم بنائے گا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا اور نہ ہی اسے ٹھیک طریقہ پتہ تھا۔ بچپن سے ہی اس کی ایک عادت تھی، اسے جو چیز پسند آتی وہ حاصل کر لیتا۔ اس نے کبھی بھی طریقے پر غور نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی کیونکہ آج اس کے باپ کا آپریشن ہونا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو پکارا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس دوران اس نے جلدی سے کمرے کے پردے بھی ہٹائے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اس کے بابا صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھے، مگر آج سورج چڑھ آیا تھا اور وہ سو رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آ گئی اور کندھا ہلانے لگی۔ اکرام صاحب کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، اس کے ہاتھ ایک لمحے کو کانپ گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، دوبارہ سے اپنے بابا کو پکارا اور ان کے کندھے کو زور زور سے ہلانے لگی، مگر ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی امی بھی کمرے میں آ گئی۔ دراصل 2 سال پہلے اس کے بابا کو کینسر ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ تب اس نے گھر کو سنبھالا۔ 2 سالوں سے وہ اپنے بابا کا چھوٹے موٹے اسپتالوں سے علاج کروا رہی تھی، مگر بڑے علاج کے لیے اسے بڑی رقم چاہیے تھی، لیکن تب تک اس کے باپ کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اس کا اس پوری دنیا میں اپنے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ اور اب آبنا بیگم اس کے ساتھ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے بابا کا جنازہ ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو دیکھا اس کی امی خاموشی سے میز پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کے باپ کی موت کے بعد انہوں نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی آنسو بہایا تھا۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ امی کی اس خاموشی سے اسے خوف آ رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا خوف حقیقت میں بدل گیا۔ اس کی امی اس کے باپ کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ اسے لگ رہا تھا قسمت نے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہو۔ پہلے اپنے باپ کا اور پھر اپنی ماں کا جنازہ اسے اپنی دنیا تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی جس کو پیار کرنے کے لیے اب ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ شہریار کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں پر پہنچا۔ وہ اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا
और एक ही रट लगाई हुई थी कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, तुम्हारा मोहल्ला बहुत खतरनाक है, यहाँ पर हर तरह के गुंडे रहते हैं, और अकेली जवान लड़की तो वैसे भी किसी महल में भी महफूज नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, यहाँ पर मेरे माँ बाप की यादें हैं। काफ़ी देर बाद जब वो बोली तो उसकी आवाज़ जख्मी थी। एक लम्हे के लिए शहरयार को भी लर्जा दिया। उसने भी अपने माँ बाप खोए थे। चूंकि वो उनके साथ इतना अटैच नहीं था, इसीलिए उसे इतना दुख नहीं हुआ, मगर इस लड़की की हालत देखकर उसे सही मायनों में लग रहा था कि सबसे कीमती असासा खोना कितना तकलीफदेह होता है। वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने में कामयाब हो गया। वो लड़की जो कभी किसी पर एतबार नहीं करती थी, वो आज ऐसे मर्द पर एतबार कर बैठी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, मगर उसे शहरयार से एक अजीब किस्म की अपनायत का एहसास हो रहा था। वो इस वक्त उसकी हवेली के लॉन में बैठी थी। शहरयार ने उसे वादा किया था कि वो इस हवेली में खुद को सिक्योर महसूस करे, और उसके लिए वो खुद वहाँ से चला गया। उसने उससे वादा भी किया था कि वो कभी भी उसे हवेली में मिलने के लिए नहीं आएगा, बल्कि उसे बाहर ही मिला करेगा। वो उसे बहुत जल्द प्रपोज करने का इरादा रखता था। आज से पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थीं, मगर कोई भी लड़की शरीफ नहीं थी, और इसीलिए वो उन लड़कियों का फ़ायदा भी उठाता। ज़िंदगी में पहली बार उसे हद से ज़्यादा शरीफ और एक ख़ानदानी लड़की मिली थी। वो नहीं चाहता था वो इस लड़की को अपने हाथों से निकलने दे, और वो इसी तरह की लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था। मगर उस वक्त ये भूल गया था कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे से वादा किया हुआ है, जैसा मर्द होगा उसे वैसी ही औरत मिलेगी। तो फिर उसे कैसे एक पाक बीवी मिल सकती थी, जबकि खुद उसने हर लड़की का दिल दुखाया हुआ था और हर लड़की को ही इस्तेमाल किया हुआ था। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। वो शहरयार के साथ उसकी ऑफिस जाना शुरू हो गई। इस दौरान वो अपने गम को भूलती जा रही थी, क्योंकि शहरयार उसे बहुत खुश रखता था। ऑफिस के बाद की टाइमिंग में वो उसे अपने साथ घुमाने फिराने लेकर जाता। रोज़ रात को वो डिनर बाहर करते। वो अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती, और उसके लिबास पर शहरयार ने कोई तनकीद नहीं की। उसे इसी चीज़ पर खुशी थी। वो गहरी नींद में थी जब उसे महसूस हुआ कोई उसे पुकार रहा हो। वो ज़रा सा कुसमिसाई आवाज़ अब ऊंची होना शुरू हो गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों में उंगलियां फेर रहा हो। उसके वजूद को एक झटका लगा और वो अपनी जगह पर उठ बैठी। उसे लगा था वो अगली सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि हमदान दुरानी खड़ा था। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी लड़की, तुम इस कदर बेवफा निकलोगी। मेरे दुश्मन के घर में, मेरे दुश्मन के बिस्तर पर मौजूद हो। तुम ही अब मुझे बताओगी कि तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए। तुम यहाँ कैसे? मैं खिड़की से आया हूँ, हमदान दुरानी ने मासूमियत से कहा। हकीकत में वो बिल्कुल भी मासूम नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे बताओ लड़की, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ चलोगी या मैं ज़बरदस्ती लेकर जाऊं? ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया। वो बेचैनी से कभी उसके बढ़े हुए हाथ को देखती तो कभी उसके चेहरे को। इससे पहले कि वो चिल्लाती, हमदान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हारी एक एक चालाकी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अब मुझे तुम्हारी फितरत का इल्म हो गया है। अब तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ये कहकर उसने जेब से एक रुमाल निकाला। वो उसको बेहोश करने में कामयाब हो गया था। उसके गार्ड ने हवेली के अमले को कंट्रोल कर लिया था, और वो उसे एक बार फिर से वहाँ से ले जाने में कामयाब हो गया। इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था और जल्द अज जल्द उससे निकाह करना चाहता था। हमदान दुरानी ने गन पॉइंट पर उससे निकाह किया। दूसरी जानिब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। पहले इत्तेफाक से हमदान की कंपनी में जाना, फिर एक पार्टी पर शहरयार से मुलाकात होना, हमदान का अचानक से प्यार का इजहार करना, और फिर ज़बरदस्ती निकाह का फैसला करना, शहरयार का मदद करना, माँ बाप का इंतकाल, और फिर शहरयार की हवेली में रहना। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी में कोई फिल्म चल रही हो। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं।
हमदान ने जल्दी से उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते गहरे अंदाज में कहने लगा, नफरत के इजहार के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। हमारी शादी का दिन है, इसलिए मैं इस दिन को बहुत ख़ास बनाना चाहता हूँ। वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेते गहरे लहजे में बोला। उसकी गाल शर्म की वजह से लाल हो गए। अगर तुम इसी तरह से ही शर्माना शुरू कर दोगी तो मैं कैसे खुद पर कंट्रोल रखूँगा? लड़की कम अज़ कम मुझ पर ही थोड़ा सा रहम कर दो। जोया की आंखों में आंसू आ गए थे। अब फिर से इन कटोरों को क्यों भर दिया? अब मैंने क्या गलती कर दी? वो गहरी सांस खींचते पीछे हटा और उसके आंसू साफ करते प्यार भरे अंदाज में बोला, तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। ये किसी जलते हुए पानी की तरह मेरे दिल पर गिरते हैं। मेरे सामने आंसू मत बहाया करो, बल्कि तुम रोया ही ना करो। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। ये कहकर उसने मजबूती से जोया के हाथ पकड़े। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली आखिरी औरत हो। और तुम्हारे बाद मुझे किसी भी किस्म की औरत की तलब नहीं, और ना ही कभी होगी। तुमने मेरी हर तलब पूरी कर दी। वो उसके दिल की हालत जाने बगैर ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसने जोया को बताया कि कैसे उसने गांव में होने वाले मेले में उसे देखा था। दरअसल वो 3 साल पहले तक गांव में ही रहती थी। 2 साल पहले वो लोग शहर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने बाबा का इलाज करवाना था। जोया के दिल में अभी तक नफरत भरी हुई थी, क्योंकि शहरयार ने पिछले 1 महीने में उसकी ब्रेन वॉशिंग की थी और उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि हमदान दुरानी एक 2 नंबर इंसान है। वो कभी भी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर औरत के साथ वो कभी हमदर्दी नहीं कर सकता। अगर कोई औरत उस पर यकीन करती है तो उस औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। शहरयार की बातों को सोचती वो जल्दी से पीछे की तरफ हटी। मैं इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो। वो उसकी बात काटते हुए बोला, तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे साथ किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा चालाक हूँ। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, और अपनी सारी ज़िंदगी मैंने हर तरह के लोगों में गुजारी है। इंसान को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ये कहकर वो मजबूत कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। उसके बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द लपेटा और उसकी आंखों पर फूंक मारते कहा, तुम्हारे जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चल रहा है। तुम मुझसे बुरी तरह बदजन हो गई हो और मुझे सबक सिखाना चाहती हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम मुझे जलाकर राख कर डालो। ये कहकर वो पीछे हुआ और खुलकर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखते बोला, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जबकि वो उसके चेहरे को देखकर रह गई। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर वो बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गई, जबकि वो काफ़ी देर तक उसकी पुश्त को देखता रहा। जानता था कि उसके दिल से नफरत ख़त्म करने में काफ़ी वक्त लगेगा, मगर उसे खुद पर भरोसा था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। ना तो वो सीधे मुंह से बात करती और ना ही उसकी किसी बात का सीधे मुंह जवाब देती। उसकी गैर मौजूदगी में शहरयार को कॉल मिलाती थी। वो उसके साथ मिलकर मंसूबा बंदी कर रही थी। दूसरी तरफ शहरयार का गुस्से के मारे बुरा हाल था। 2 दिन के बाद उसने इस नादान लड़की को घर से भगाना था और एक बार फिर से हमदान दुरानी को नीचा दिखाना था। हमदान खुद को उससे मुकम्मल तौर पर अलग जाहिर कर रहा था और यूं पेश आ रहा था जैसे उसे शहरयार और जोया के राब्ते के बारे में कुछ पता ना हो। वो उसे नॉर्मल अंदाज में बात करता, उसे तंग करता था, मामूल की तरह उसके बालों को ख़राब करता। रात को 12 बजे उसे उठाकर ज़बरदस्ती खाना बनवाता और कभी कभार रात गए तक उसे बिठाकर उसे बातें करता रहता। वो नहीं जानता था कि वो उस लड़की को इतना पसंद क्यों करने लगा था, हालांकि साफ जाहिर था कि वो लड़की उसे धोखा दे रही है। हमदान की सोच बहुत मुख्तलिफ थी।
اسے پتا تھا کہ جب تک یہ لڑکی خود دھوکہ نہیں کھائے گی تب تک نہیں سنبھلے گی۔ جمعرات کی شام تھی، وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دراصل آج ہی ہمدان ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے 1 ہفتے تک واپس نہیں آنا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی گارڈ بھی موجود نہیں تھا، مگر شہریار پھر بھی اپنے ساتھ کچھ آدمی لے آیا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ پرجوش انداز میں تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی دروازہ کراس کرتے، اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے، کیونکہ آج منظر مختلف تھا۔ آج وہ خود آفیسر کے یونیفارم میں ملبوس تھا۔ اس کی شرٹ پر لگے لاتعداد بیچز اس کی کامیابی کے قصے سنا رہے تھے۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ وہ ہمدان جس پر اتنے عرصے سے الزام لگائے جا رہے تھے، آج وہ ان سارے الزامات سے بری ہونے والا تھا، کیونکہ گنہگار کوئی اور تھا۔ اس نے شہریار کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، جس میں وہ ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور یہاں تک کہ اس نے عورتوں کو باہر دوسرے ملک اسمگل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ شہریار کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ ہمدان کو گالیاں بک رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے خود ہی یہ بات ظاہر کر دی کہ آج سے پہلے ہمدان پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے وہ سارے جھوٹے تھے، اور وہ شہریار نہیں لگوائے تھے دوسری عورتوں کو پیسے دے کر۔ ان کے جانے کے بعد وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا اپنی بیگم کی جانب بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، اب تو ساری غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہیں نا؟ اب تو میری معصومیت پر تمہیں یقین آ ہی گیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک پڑی تھی۔ تو کیا وہ ایک غلط آدمی پر اتنے عرصے سے اعتبار کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ بے ساختہ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اس آدمی کے شر سے بچی رہی۔ اگر شہریار اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیتا، اس کے بعد وہ سوچ ہی نہ سکی۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے دھیمے انداز میں کہا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، اور میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ اس کے گرد بازو لپیٹے وہ اسے اندر لے گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے۔ وہ اپنے آفیسر کے سامنے کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس۔ اس نے اپنے آفیسر کو سلوٹ پیش کیا۔ ویل ڈن ہمدان، تم نے بہت اچھا کام کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تھینک یو سو مچ، اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ دراصل وہ ایک آفیسر تھا جو کہ کافی عرصے سے ایک گینگسٹر کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر ساری دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف شہریار جیسے ملک دشمنوں کو پکڑنا تھا، اور آج وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اسے سب لوگوں کے سامنے انعام پیش کیا گیا، اور اس کی کامیابی اور اس کی بہادری کو سراہا گیا۔ وہ دنیا جو کہ تھوڑے عرصے پہلے تک اس کے نام پر تھو تھو کرتی تھی، اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس پر فخر کرنے لگی۔ زویا کو بھی اپنے شوہر پر فخر ہو رہا تھا، اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ ہمدان کو غلط سمجھا تھا، جبکہ اس پوری کہانی میں مثبت کردار ہی صرف اور صرف اسی شخص کا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔